بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا قربانی تقوی اور سخاوت کی ایک بے مثال داستان۔ حضرت زینب امہات المومنین میں سے ایک جلیل القدر خاتون ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا اور جن کی زندگی اسلامی تاریخ میں ایمان، قربانی اور تقوی کی ایک درخشاں مثال ہے۔ آپ کا تعلق قریش کے بنو اسد قبیلے سے تھا اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات تھیں۔ آپ کے والد کا نام حجش بن رباب اور والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ ابتدائی زندگی اور قبول اسلام۔ حضرت زینب مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں اور اعلیٰ اسلامی اقدار اور کردار کی مالک تھیں۔ آپ نے ابتدائی دور میں ہی اسلام قبول کیا اور اس فیصلے نے آپ کو قریش کے مخالفت اور ظلم و ستم کا سامنا کرنے والوں میں شامل کر دیا، لیکن آپ کے ایمان اور اللہ پر بھروسے نے آپ کو آزمائش میں ثابت قدم رکھا۔ حضرت زید بن حارثہ سے نکاح۔ حضرت زینب کی زندگی کا ایک اہم واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ نکاح تھا۔ اس نکاح کا مقصد عرب معاشرے کی اس روایت کو ختم کرنا تھا جو غلاموں کو کمتر سمجھتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کو اس نکاح کے لیے راضی کیا تاکہ اسلام کے مساوات کے اصولوں کو واضح کیا جا سکے۔ یہ نکاح اس وقت کے سماجی نظریات کے خلاف ایک اہم پیغام تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ رشتہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ حضرت زید اور حضرت زینب کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہوئے اور حضرت زید نے آپ کو طلاق دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح۔ حضرت زینب بن حجش کی زندگی کا دوسرا اہم موڑ وہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے بذات خود آپ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا۔ یہ واقعہ سورہ احزاب کی آیت 37 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس نکاح نے متبنہ منہ بولے بیٹے کے رشتے کو حقیقی بیٹے کے رشتے سے مختلف قرار دیا اور عرب معاشرے میں موجود اس روایت کو ختم کیا کہ منہ بولے بیٹے کے متعلقہ سے نکاح ممنوع ہے۔ عبادت اور زہد۔ حضرت زینب بن حجش اپنی عبادت، زہد اور اللہ کی محبت کے لیے مشہور تھیں۔ آپ دن رات نماز، ذکر اور دعا میں مشغول رہتی تھیں۔ آپ کے بارے میں روایت ہے کہ آپ اکثر روزے رکھتیں اور قیام اللیل کا اہتمام کرتی تھیں۔ آپ کے دل میں دنیاوی مال و دولت کی کوئی رغبت نہ تھی اور آپ ہمیشہ آخرت کی تیاری میں مصروف رہتیں۔ سخاوت اور خیرات۔ حضرت زینب کو سخاوت کی ملکہ کہا جاتا ہے۔ آپ اپنی تمام دولت اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میری ازواج میں سب سے پہلے وہ مجھ سے آ کر ملے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں۔ اس حدیث کا مطلب یہ تھا کہ سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی بیوی سب سے پہلے وفات پائے گی۔ یہ پیشگوئی حضرت زینب کے بارے میں سچ ثابت ہوئی کیونکہ آپ کی سخاوت بے مثال تھی۔ ازدواجی زندگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت۔ حضرت زینب اپنی ازدواجی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ آپ کے اندر ایک خاص فخر تھا کہ آپ کا نکاح اللہ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا۔
آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اپنی زندگی کو دین کی خدمت اور عبادت میں گزارا۔ وفات حضرت زینب بن حجش 20 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پا گئیں۔ ان کی وفات حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں ہوئی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت زینب کی زندگی کا سبق۔ حضرت زینب بن حجش کی زندگی ہمیں ایمان، قربانی اور تقوی کا درس دیتی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف کی اور ہر آزمائش میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ ان کی سخاوت اور عبادت آج بھی ہم سب کے لیے مشرے راہ ہے۔ حضرت زینب بن حجش رضی اللہ تعالی عنہا کی داستان اسلام کی ان عظیم خواتین کی یاد دلاتی ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے وقف کر دیں۔ ان قربانیوں اور کردار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اور ہمارا دوسرا چینل ہے داستان حق، اس پر بھی آپ کو بہت اچھی اسٹوریاں ملیں گی، اسے بھی وزٹ کریں۔ بہت شکریہ۔